بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکیہ کب سے اپنی اس مرغی کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی جو اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس نے محلے کے سارے بچوں کو مختلف گلیوں میں دوڑایا، خود بھی کب سے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن وہ دیسی انڈے دینے والی مرغی نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی، جس کی تلاش میں وہ بری طرح پریشان ہو رہی تھی۔ وہ ایک غریب بیوہ عورت تھی۔ اسی مرغی کے دیسی انڈے بیچ کر ہی تو وہ اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ ایسے میں اس کا کھو جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ پھر وہ ایک دوسری گلی میں گئی جہاں پر ایک ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر سا گھر تھا۔ اکثر دوپہر کے وقت لوگ اس گھر میں کچرا وغیرہ پھینک دیتے تھے۔ زکیہ کو شک تھا کہ کہیں اس کی مرغی وہاں نہ چلی گئی ہو، اس لیے وہ پیدل اسی گلی کی طرف جانے لگی۔ وہاں جا کر اسے مرغی کے بولنے کی آواز سنائی دی تھی، یعنی کہ وہ اسی ٹوٹے پھوٹے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ جلدی سے اس کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ ٹوٹا پڑا تھا، جبکہ دوسرا بھی بس ٹوٹنے جیسا ہی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو سامنے موجود اپنی مرغی کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی، لیکن وہ حیران اس بات پر تھی کہ مرغی کسے دیکھ کر اتنا زیادہ بول رہی ہے۔ سامنے ہی ایک نیلے رنگ کا کپڑا پڑا تھا جو ہلتا ہوا دکھائی دیا۔ مرغی اس کے آس پاس ہی گھوم رہی تھی۔ وہ بھی کچھ چونک گئی کیونکہ ہلتا ہوا کپڑا بتا رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تبھی اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ ایک ننھا منا سا بچہ تھا جس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اس کی مرغی بھی اسی بچے کے ارد گرد چکر کاٹے جا رہی تھی جیسے اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اب اتنے چھوٹے بچے کو یوں اکیلا اس ویران گھر میں چھوڑ کر جانا تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ چونکہ رات کا اندھیرا بھی چاروں طرف پھیل گیا تھا، اس لیے گلیوں میں ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ اس کے چاروں بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، جبکہ مرغی کو بھی وہ دوسرے بازو میں دبوچ کر گھر لے آئی تھی اور پھر اسے دربے میں بند کر دیا۔ لیکن اس بچے کا یوں اس ویران گھر میں پڑا ہونا اور مرغی کا اسے اشارے دینا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ بچے کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اس کی پیشانی چھوئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ انجان بچہ بے یار و مددگار، بے اختیار اسے اس معصوم پر ترس آیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تو اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی۔ ناچار اس نے گھر میں رکھا ایک دیسی انڈا ابالا اور اس کی زردی اس چھوٹے بچے کو کھلا دی تاکہ وہ سردی کی شدت سے بچ جائے، اور پھر صبح جب وہ اٹھی تو حیران رہ گئی تھی کیونکہ بچے کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ زکیہ کو ایک گھر سے نومولود بچہ ملا ہے جو نہ جانے کس نے وہاں آ کر پھینک دیا تھا۔ ہر کوئی آ کر اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ زکیہ ایک غریب اور بیوہ عورت تھی۔ 4 بچوں کے ساتھ وہ ایک غربت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے گھر کے حالات بھی انتہائی خراب تھے۔ اس نے چند دیسی مرغیاں پال رکھی تھیں، ان کے انڈے بیچ کر ہی وہ اپنے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ تھوڑی بہت گھر میں سلائی کر لیتی۔ اس کے بچے بھی ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے پیسے تو چاہیے ہی تھے۔ یوں وہ غریب عورت بس کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ محلے کی عورتیں زکیہ سے آ کر پوچھ رہی تھیں کہ یہ بچہ اسے کہاں سے ملا ہے۔ وہ سب کو بڑی حیرت سے کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ مجھے اسی ویران گھر سے ملا ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ ساری عورتیں کہنے لگیں، ارے وہ گھر تو آسیب زدہ ہے، نہ جانے کس منحوس نے اسے وہاں پھینک دیا ہوگا، کہیں اس بچے پر کوئی اثرات وغیرہ نہ ہو گئے ہوں۔ زکیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو جیسے کوئی کھلونا ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، لیکن محلے کی عورتیں اس سے کہنے لگیں کہ تم اتنے چھوٹے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گی، پہلے ہی تمہارے گھر میں غربت کا ڈیرا ہے۔ یہ بات وہ بھی سوچ رہی تھی کیونکہ اس بچے کو مناسب توجہ اور علاج کی ضرورت تھی، کیونکہ جس حالت میں یہ زکیہ کو ملا تھا اس حالت میں اس کا بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ پھر وہ کل سے کئی دیسی انڈے اس بچے کو کھلا چکی تھی کیونکہ وہ ہر حالت میں اس ننھے بچے کو سردی سے بچا کر اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتی تھی۔ ایک رات وہ اس چھوٹے بچے کو اپنے پاس لٹا کر کمرے میں سوئی ہوئی تھی جب آدھی رات کو اچانک اسے نیم غنودگی کی حالت میں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کمرے میں آیا ہو۔ اس نے اس چھوٹے بچے کو گود میں اٹھایا اور پھر اس کالے لباس والی عورت نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
بچہ بالکل خاموش تھا، لیکن زکیہ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت میں ہے، تو کبھی اسے یہ حقیقت کا گمان ہوتا۔ اس نے اپنے جسم کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس کا جسم حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بچہ اسی کالے لباس والی عورت کی گود میں بیٹھا رہا۔ وہ اسے اپنے سینے سے چمٹائے شاید دودھ پلا رہی تھی یا پھر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن زکیہ کا پورا وجود ساکت تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے مجسمے میں ڈھال دیا ہو۔ پھر وہ کالا سایہ عجیب سے انداز میں اٹھا اور اس بچے کو وہیں چارپائی پر لٹا کر خود کمرے سے غائب ہو گیا۔ زکیہ کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ کبھی اسے ایسے لگتا جیسے اس نے یہ کوئی عجیب بھیانک سا خواب دیکھا ہے، تو کبھی ایسے لگتا جیسے وہ خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت میں ہی ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بچے کے قریب آئی تھی۔ بچے کے منہ پر دودھ لگا ہوا تھا۔ وہ بڑے عجیب انداز میں اسے چاٹ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی اسے دودھ پلا کر اس کا پیٹ بھرا ہو۔ اب محلے پڑوس کی کوئی بھی عورت یا بچہ دیسی انڈے کا پوچھنے آتا تو وہ کہتی کہ دیسی انڈے اب میں تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بھی بیماری کی حالت میں۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد ہی یہ بچہ اپنی بیماری کو شکست دے کر بالکل ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہر وقت اس کا جسم بخار سے تپتا رہتا تھا۔ اس کے چاروں چھوٹے بچے آ کر اس چھوٹے بچے کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ وہ اپنی ماں سے کہتے کہ ہم کبھی بھی اس بچے کو اپنے سے دور نہیں کریں گے کیونکہ یہ بالکل ایک کھلونے کی طرح دکھتا ہے۔ اب زکیہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھی۔ وہ کپڑے سلائیاں کر کر کے پیسے جمع کرتی تاکہ گھر میں راشن ڈلوا سکے، لیکن اچانک ہی اس کے گھر میں موجود 4 مرغیاں بیمار ہو گئیں۔ پھر محلے پڑوس کی عورتوں کے منہ سے اس نے سنا کہ مرغیوں کی بیماری چل رہی ہے، جس کی وجہ سے مرغیاں بیمار ہو کر مر جاتی ہیں۔ وہ اس بات پر بری طرح پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ 4 مرغیاں اس نے بہت جتن سے پالی تھیں۔ ان کے انڈوں سے ہی تو تھوڑا بہت وہ گھر کا گزارا کر لیتی تھی۔ اب جب سے یہ بچہ اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ اچانک آدھی رات کو اس کا وجود بالکل مجسمے کی طرح ساکت ہو جاتا۔ ایک کالے لباس والی عورت اس کے کمرے میں آتی، اس بچے کو اٹھا کر پیار کرتی، گھنٹے 2 گھنٹے تک اسے اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی رہتی، پھر خود بخود وہاں سے غائب ہو جاتی۔ خوابوں کا یہ تسلسل زکیہ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آیا اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں اس بچے پر کوئی برے اثرات تو نہیں۔ یہی سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگ گئی کہ کیوں نہ اسے لے کر میں کسی مولوی کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر کچھ بتا دے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک دن بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور اسے لے کر دور بستی میں رہنے والے ایک مولوی کے گھر جانے لگی۔ لیکن راستے میں ہی اس کا راستہ ایک فقیر نے روک لیا۔ وہ فقیر اس سے کہنے لگا، یہ بچہ تیرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگا، اس لیے اسے واپس لے جا، اسے کسی راز کی طرح اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لے، لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ فقیر کی اس عجیب و غریب باتوں نے اسے مولوی کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔ یوں وہ اسے لے کر واپس گھر لوٹ آئی۔ نہ تو وہ بچہ روتا تھا اور نہ ہی دوسرے بچوں کی طرح بار بار بھوک سے نڈھال ہوتا، بس چپ چاپ چارپائی پر پڑا رہتا، اوپر چھت کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ جب محلے پڑوس کی عورتیں آ کر اس بچے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی، تب سے زکیہ نے اس فقیر کی بات مان کر اسے عورتوں سے چھپانا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اسے لگتا کہ کوئی عورت دروازے پر آئی ہے، وہ اس بچے کو اٹھا کر کہیں پر چھپا دیتی۔ اب وہ اس بات پر پریشان تھی کہ فقیر نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ اس کی قسمت بدل دے گا، لیکن ایک صبح جب وہ اٹھی، ڈربے سے اس نے 4 مرغیوں کو آزاد کرنا چاہا تو یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ ایک مرغی مردہ حالت میں اس کے ڈربے میں پڑی تھی۔ شاید بیماری نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ اسے یوں مردہ دیکھ کر بہت روئی۔ 4 کو ہی اس نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ ان کے انڈوں کو بیچ بیچ کر اس نے کتنے دنوں تک اپنے گھر کا گزارا کیا تھا۔ ایسے میں اسے مردہ حالت میں دیکھ کر وہ سچ مچ میں اداس ہو گئی تھی۔ اس رات اس کے 4 بچوں نے بھی اپنی ماں کو اداس دیکھا تھا۔ پھر تو ہر صبح اس کے لیے بری خبر لانے لگی۔ جب ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، آخر میں صرف ایک مرغی ہی صحیح سلامت اس کے ڈربے میں باقی بچی تھی۔ اب عورتیں بھی آ کر اسے کہتی کہ تم کس منحوس بچے کو اٹھا کر لے آئی ہو، دیکھو تو صحیح، تمہارا تو پورا گھر بربادی پر تلا ہے۔
جاؤ اسے وہیں پھینک کر آ جاؤ جہاں سے اٹھا کر لائی ہو۔ ویسے بھی یہ بچہ دیکھنے میں بہت عجیب و غریب لگتا ہے، لیکن زکیہ اتنی سنگ دل نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے چھوٹے بچے کو اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ بھلا اس معصوم کا کیا قصور؟ ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری نے مرغیوں کی جان لے لی ہو جو آج کل چل رہی تھی۔ وہ یہی سوچ کر اپنے دل کی ڈھارس بندھا رہی تھی، لیکن دوسری صبح وہ خوش ہو گئی جب اس کی بچی ہوئی سب سے آخری مرغی کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس مرغی کے انڈے وہ فروخت نہیں کرے گی، بلکہ اپنے پاس جمع کرتی رہے گی اور پھر ان میں سے بچے نکالے گی۔ یہ سوچ کر وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کی مرغی انڈے دے جنہیں وہ اپنے پاس جمع کر لے۔ پھر اس رات اس کے ساتھ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا۔ یوں تو اس کے چاروں بچے، وہ اور وہ چھوٹا بچہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اس دن اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ شدید سردی کا موسم تھا، اس لیے لائٹ جانے سے انہیں کوئی خاص فرق نہ پڑا، لیکن اندھیرے کمرے میں اچانک سے زکیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سب سے زیادہ فکر اسے اس ننھے بچے کی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اندھیرے میں اس چھوٹے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ بستر سے اٹھ کر وہ ٹارچ وغیرہ ڈھونڈتی، اچانک ہی ہلکی سی آہٹ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ روشنی کا ایک جھماکا کمرے میں داخل ہوا۔ اسی روشنی میں اس نے سفید لباس والی ایک عورت کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چپکے سے بازوؤں میں اس بچے کو اٹھایا اور ایسے ہی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ خوف سے زکیہ کی حالت بری ہو گئی تھی۔ آج تو اسے یہ خواب بھی محسوس نہ ہوا تھا، آج وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس کے پاؤں زمین پر ٹکے اور اس نے اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بچے کو اٹھا کر اوپر سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی نیند کی حالت میں چپکے چپکے اس کے پیچھے اوپر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے سفید لباس والی اس عورت کو بچے کو چومتے چاٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے بہت پیار کر رہی تھی۔ اپنے سینے سے لگائے وہ نیچے زمین پر بیٹھی اس بچے کو سفید رنگ کے کپڑے پہنا رہی تھی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے۔ کافی دیر تک وہ اسے لے کر گود میں بیٹھی رہی، پیار کرتی رہی۔ پھر اچانک ہی اس نے گردن موڑ کر زکیہ کو دیکھا، جو کسی بت کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پلک جھپکتے میں ہی دیوار کے اس پار غائب ہو گئی، بچے کو وہیں زمین پر چھوڑ دیا تھا۔ سردی کی شدت سے کانپتی ہوئی زکیہ بمشکل بچے کے پاس آئی اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ابھی تک اسے یہ معمہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر وہ سفید لباس والی عورت کون تھی جو ہر رات اس بچے کے پاس آتی، اسے پیار کرتی، لیکن پھر اسے چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو جاتی۔ یہ بات اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی کہ کہیں سچ مچ یہ بچہ آسیب زدہ تو نہیں۔ 15 دن گزر گئے، لیکن اس کی مرغی نے ابھی تک ایک بھی انڈا نہیں دیا تھا۔ نہ جانے اس کا گھر کیوں بربادی پر تلا تھا۔ کبھی کبھی اسے پڑوس میں رہنے والی عورتوں کی باتیں سچ لگتیں کہ اس بچے کے آنے سے تمہارا گھر تباہ ہو گیا ہے، پہلے ہی تم ایک غریب بیوہ عورت ہو۔ اس کا شوہر بھی ایک بیماری کی حالت میں مر گیا تھا جب وہ صرف 24 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے چاروں بچے بہت جلدی پیدا ہو گئے تھے۔ شوہر تو پہلے ہی غریب انسان تھا، اوپر سے اسے بھی غریبی کی چکی میں پیس کر چھوڑ گیا۔ اس نے جیسے تیسے اپنے بچوں کو پالا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ شروع سے ابھی تک محنت ہی تو کر رہی تھی۔ ابھی بچے بھی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اگر 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا مکان اس کے سر پر نہ ہوتا تو شاید آج وہ سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ جیسے تیسے چٹنی روٹی کھا کر اپنے گھر میں سر چھپائے بیٹھی تھی، زمانے کی نظروں سے بچ کر، ورنہ جب وہ جوان تھی تو کتنے ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں شیطانیت ہوتی تو کسی کی آنکھوں میں ہمدردی، لیکن اسے اپنے بچوں کے سوا اس دنیا میں کوئی اور دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور آج خوب محنت کر کر کے اپنے بچوں کو پال پوس کر اس قابل کر لیا تھا کہ وہ اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جلد ہی وہ جوان ہو جاتے تو شاید اس کا مستقبل بھی بن ہی جائے گا۔ اسی اچھی امید پر وہ اپنے آپ کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ جینا سکھا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ کسی درگاہ پر بیٹھی تھی، اپنے حالات سے پریشان، نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں آنسو بہائے جا رہی تھیں، جب ہی پاس سے گزرنے والے ایک غریب آدمی پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے پنجرے میں 4 مرغیوں کے بچے رکھے ہوئے تھے۔ اس آدمی کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ زکیہ کے پلو میں چند پیسے بندھے ہوئے تھے۔
اس نے اس آدمی سے کہا کہ اگر وہ ان پیسوں کے بدلے میں یہ مرغی کے بچے اسے دے دے تو اس کی مہربانی ہوگی۔ وہ آدمی فوراً تیار ہو گیا کیونکہ وہ بھی 3 دن سے بھوکا اور ایک غریب آدمی تھا۔ یوں ان بچوں کو لے کر وہ گھر آ گئی۔ وہ دیسی مرغیوں کے بچے تھے۔ جلد ہی تھوڑی سی محنت کے بعد بالآخر وہ دیسی مرغیاں بن گئیں، اور جب انہوں نے انڈے دینے شروع کیے تو زکیہ کے حالات پھر گئے۔ زکیہ کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ اسے اپنی محنت رنگ لاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دھیرے دھیرے اس نے دیسی مرغیوں کے انڈے بیچنے شروع کر دیے۔ یوں محلے میں اس کی ایک پہچان بن گئی تھی۔ سبھی اسے انڈے والی کے نام سے جاننے لگے تھے۔ سردیوں میں یہ دیسی انڈے زیادہ فروخت ہوتے تھے۔ جب بھی محلے پڑوس میں کسی کا چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا تو اسے دیسی انڈے کی زردی کھلائی جاتی۔ سردی سے بچاؤ کے لیے بوڑھے بھی دیسی انڈوں کا خوب استعمال کرتے تھے۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ غریب بیوہ عورت ہے، اس لیے اس سے منہ مانگی قیمت پر وہ انڈے لے لیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ بچہ اس کے گھر میں آیا تھا، نہ صرف اس کی 3 مرغیاں مر گئیں بلکہ ایک مرغی جو پچھلے ہی دنوں سے انڈے نہیں دے رہی تھی، اب اس کے گھر کا سارا دار و مدار سلائی پر ہی ہو گیا تھا۔ وہ سلائی بھی کرتی، پھر اس چھوٹے بچے کو بھی سنبھالتی، لیکن ہر رات آنے والی وہ عورت نہ جانے کون تھی جس کی شکل وہ کبھی بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ ہمیشہ ہی اس کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی کے بھی سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ عورتیں تو پہلے ہی اسے کہتی کہ یہ بچہ آسیب زدہ ہے، اسے جہاں سے اٹھا کر لائی ہو وہیں پر چھوڑ دو۔ پھر زکیہ کئی دفعہ اس بارے میں سوچتی، لیکن اپنے بچوں کی دیوانگی اس بچے کے لیے دیکھ کر وہ وہیں پر رک جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اسی کھنڈر نما گھر میں اس بچے کو چھوڑ کر آئے، جہاں پر یہ بے بسی کی حالت میں بخار میں تپتا ہوا پڑا تھا۔ ایک دن وہ بڑی حیران ہوئی جب اس کی اکلوتی رہ جانے والی مرغی دڑبے سے باہر ہی نہ نکلی۔ وہ اسے بلا بلا کر تھک گئی، لیکن وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ پھر اس نے تھک ہار کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گھر کا کام کاج نمٹانے کے بعد وہ مشین لے کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے کمرے سے بچے کے تیز چیخنے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر اندر بھاگی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے جب اس نے بچے کی چارپائی کے نیچے ایک کالے رنگ کی بلی دیکھی جو بچے کو دیکھ کر بری طرح غرا رہی تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس بلی کو دے مارا اور بے اختیار بچے کو اٹھا کر سینے سے چمٹا لیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ بلی اسے پنجہ مار دیتی یا کوئی نقصان پہنچا دیتی تو، یہی سوچ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی۔ ایک دن اتوار ہونے کی وجہ سے سارے بچے گھر پر ہی تھے۔ اس کی سب سے بڑی بیٹی جو 12 سال کی تھی وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی پھر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی خوشی سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی جب وہ اپنی ماں کو چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ امی دیکھو دیکھو، مرغی نے ایک انڈا دیا ہے۔ وہ بھی فوراً ہی بھاگتی ہوئی دڑبے کے پاس گئی تو واقعی میں وہاں ایک انڈا پڑا تھا۔ پھر وہ حیران ہو گئی، سوچنے لگی کہ جبھی تو مرغی یہاں سے باہر نہیں آتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب انڈے دینا شروع کر چکی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ انڈوں کو جمع کرے گی اور ان سے بچے نکالے گی۔ یہی سوچ کر وہ سارے انڈے اکٹھے کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کے پاس 6 انڈے جمع ہو چکے تھے، لیکن ایک دن اس کی بیٹی آئی اور کہنے لگی امی ہمارے اسکول میں فنکشن ہے، مجھے اپنے فنکشن کے لیے ایک اچھا سا ڈریس چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا پچھلی عید پر بھی آپ نے کپڑے نہیں بنائے تھے۔ وہ بہت اداس اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کا بے اختیار دل بھر آیا۔ سوچنے لگی کہ جو انڈے اس کے پاس جمع ہیں انہیں بیچ کر اور سلائی سے ملنے والی تھوڑی سی رقم جو کل ہی پڑوسن اسے دے کر گئی تھی، ان دونوں کو ملا کر وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک پیارا سا سوٹ سلائی کر دے گی۔ یہی سوچ کر اس نے ان انڈوں کو اٹھایا اور شہر کی طرف بیچنے کے لیے جانے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے انڈوں کو تھیلی میں جمع کرنا شروع کیا۔ یہ انڈے دیکھ کر اسے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی رنگت سنہری تھی، سخت سخت بڑے بڑے انڈے۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی اس کی مرغی نے ایسے انڈے نہیں دیے تھے۔ لیکن پھر وہ ان سوچوں کو نظر انداز کر کے شاپر لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ شہر کی مارکیٹ کی طرف تھا، جہاں پر انڈے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے تھے۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب ایک فقیر نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس فقیر کی سفید داڑھی، سفید بال اور آنکھوں میں موجود چمک نے اسے کچھ عجیب سا احساس دلایا تھا۔ پھر وہ فقیر چند ثانیے تک اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ان انڈوں کو بیچنے کی غلطی نہ کرو بیٹی، یہ انڈے تمہاری قسمت بدلنے والے ہیں۔ جاؤ گھر جا کر انہیں اچھی طرح سے دیکھو، دوبارہ کبھی انہیں بیچنے کی غلطی نہ کرنا۔
آج سے تم وہ نہیں رہو گی جو نظر آتی ہو. یوں سمجھ لو تمہارے گھر میں ایک قسمت والا بچہ آیا ہے. جاؤ انہیں واپس گھر لے جاؤ اور میری باتوں پر غور کرنا. یہ کہتے ہی وہ فقیر زکیہ کے سامنے سے چلا گیا. وہ حیران پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ آگے جائے یا واپس مڑ جائے. اسی کشمکش میں سڑک کنارے کھڑی تھی جب ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور بری طرح سے اس سے ٹکرا گیا. وہ بچہ معذرت خواہانہ لہجے میں اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن ٹکر اتنی زوردار تھی کہ زکیہ منہ کے بل جا گری اور وہ تھیلی میں موجود سارے انڈے اس کے ہاتھ سے نیچے سڑک پر جا گرے. اس سے پہلے کہ وہ ان انڈوں کے ٹوٹ جانے کا افسوس کرتی، اچانک ہی اس کی نظر ان انڈوں پر پڑی. سارے کے سارے سڑک پر صحیح سلامت پڑے تھے. ان میں سے ایک انڈا بھی نہیں ٹوٹا تھا. سنہرے سنہرے خوبصورت انڈے دھوپ میں خوب چمک رہے تھے. جلدی جلدی اس نے انہیں اٹھا کر تھیلی میں ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑی. اسے فقیر کی باتیں کہیں کہیں سچ معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ اتنے زوردار انداز میں وہ نیچے گری تھی. ایسے میں سارے انڈوں کا ٹوٹ جانا یقینی تھا، لیکن وہ سارے انڈے صحیح سلامت اس کی تھیلی میں موجود تھے. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ہاتھ پاؤں بھی کسی انجانی خوشی سے کانپنے لگے. پھر گھر جاتے ہی اس نے وہ تھیلی کھولی اور انڈوں کو غور غور سے دیکھنے لگی. جیسے ہی زمین پر ایک انڈا اٹھا کر مارا تو وہ ٹوٹا ہی نہیں. کمرے کے اندھیرے میں بھی وہ خوب چمک رہا تھا. اسے لگا انڈوں میں کوئی انوکھی بات ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. اس کی بیٹی بھی روتے روتے سو گئی تھی، کیونکہ وہ اسے سوٹ نہیں دلا سکی تھی. پھر جیسے ہی اپنے تکیے کے نیچے وہ انڈوں کو رکھ کر سوئی تو اچانک ہی اسے خواب نظر آیا. اس میں ایک سفید لباس والی عورت اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ انڈے بہت قیمتی ہیں، تمہاری مرغی اب سونے کے انڈے دیتی ہے. انہیں جا کر بازار میں بیچو گی تو خوب دولت ملے گی. انہیں بہت سنبھال کر رکھنا. یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی. پسینے سے بھیگا وجود لیے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی. اس نے تھوڑی دور سوئے ہوئے اس بچے پر نگاہ ڈالی جس کے منہ پر آج پھر دودھ لگا ہوا تھا، اور وہ اسے مسلسل چاٹے جا رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے دودھ پلایا ہو. وہ ایک خوف کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہ گئی. پھر اپنے سرہانے سے اسی تھیلی میں موجود انڈوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی. رات کے اندھیرے میں ان سنہری انڈوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کا دیکھے جانے والا خواب بالکل حقیقت ہے. دوسرے دن اپنی 12 سالہ بیٹی کے حوالے اس نے اس چھوٹے بچے کو کیا اور خود ایک انڈا لے کر شہر کی طرف چلی گئی. اس کا رخ سونار کی دکان کی طرف تھا. وہ عجیب سی شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی کہ کہیں اس کا دیکھے جانے والا خواب جھوٹا تو نہ ہو. اگر ایسا ہو گیا تو سونار نے اسے خوب ذلیل کرنا ہے. یہی سوچ اسے شرمندہ کر رہی تھی. پھر شکر تھا کہ وہ جس دکان پر آئی وہاں پر ایک گاہک بھی نہیں تھا. ہاں لیکن ایک بڑی عمر کا انسان ضرور بیٹھا تھا. بولو بی بی کیا کیا دکھاؤں تمہیں؟ سونار اس سے پوچھ رہا تھا. وہ گھبرا کر کہنے لگی میں کچھ لینے نہیں بلکہ ایک چیز بیچنے آئی ہوں. اس نے وہ سنہری انڈا اس کے سامنے رکھ دیا. سونار بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا. پھر سونا چیک کرنے والی مشین سے اس نے جیسے ہی انڈا چیک کیا تو بڑے غور سے اس عورت کو دیکھتا رہا جو حلیے سے ایک غریب اور گھبرائی ہوئی عورت لگ رہی تھی. پھر سونار کہنے لگا واہ بی بی تمہاری تو قسمت چمک گئی. سونے کے انڈے کے بارے میں سنا ضرور تھا لیکن دیکھا آج پہلی بار ہے. یہ واقعی سونے کا انڈا ہے اور بہت قیمتی اور خالص سونا ہے. اچھا ہوا تم اسے میری دکان پر لے آئی. اس کے بدلے میں تمہیں بہت اچھا معاوضہ دوں گا. انڈے کے بدلے میں پیسوں کی ایک بھری ہوئی تھیلی اس نے اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور رازداری سے کہنے لگا اسے اپنی چادر میں چھپا کر جانا. تمہیں پتہ ہے آج کل حالات ٹھیک نہیں. زکیہ کا پورا وجود خوشی سے کانپ رہا تھا. اس کے حالات راتوں رات بدل گئے تھے. اب وہ کیسے اپنی اس خوشی کا اظہار کرتی کہ ایسے کئی انڈے اس کے پاس موجود تھے. اس ایک انڈے کی قیمت ہی اسے لاکھوں میں ملی تھی. اگر وہ سارے انڈے بیچ دیتی تو نہ جانے اس کے پاس کتنے پیسے جمع ہو جاتے. اس کے ہاتھ تو جیسے قیمتی خزانہ لگ گیا تھا. گھر جانے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارے نئے نئے کپڑے، خوبصورت کھلونے اور نہ جانے کیا کیا خریدا. اچانک ہی اس کی نظر ایک چھوٹے سے لباس پر پڑی جو بہت چھوٹے بچے کا تھا. اسے اس بچے کا خیال بھی آیا جو اس کے گھر میں پل رہا تھا. پھر اس نے وہ خوبصورت سوٹ اس بچے کے لیے خرید لیا. جیسے ہی وہ ڈھیر سارا سامان لے کر گھر گئی تو اس کے بچے خوشی سے چیخیں مارنے لگے. انہیں ایک عرصہ ہو گیا تھا کوئی نیا لباس پہنے ہوئے. اپنے نئے نئے سوٹوں اور کھلونوں کو دیکھ کر وہ نہایت خوش نظر آ رہے تھے.
اس غریب بیوہ عورت کی راتوں رات قسمت بدل گئی تھی۔ تبھی وہ سب سے نظریں بچا کر مرغی کے دربے کی طرف گئی۔ آج بھی مرغی اسی دربے کے اندر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن آج پھر اس کے دربے میں ایک سونے کا انڈا موجود تھا۔ حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بس اندر آ کر اس بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ بچہ بہت انوکھا اور قسمت والا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے ایسا کیا راز چھپا ہے۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں اس بچے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈھیروں انڈے جمع کیے اور نہ صرف اپنے حالات بدل لیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم سے آراستہ کرنے لگی۔ گھر میں خوب بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے بھی سلائی کا کام چھوڑ دیا۔ دن رات اس ننھے بچے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو رہا تھا، لیکن ہر رات اسے اسی عورت کی موجودگی محسوس ہونا بند نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اسی بچے کو دیکھنے آتی، اسے اپنے سینے سے چمٹائے پیار کرتی اور پھر ایسے ہی غائب ہو جاتی۔ محلے پڑوس کی عورتیں جو اس بچے کو لے کر پہلے اعتراض کر رہی تھیں، اب بار بار آ کر زکیہ کو کہتی کہ ارے ہمیں بھی تو بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا جو تمہارے حالات اتنے بدل گئے؟ کیا تمہارے شوہر کا چھوڑا ہوا خزانہ تمہیں مل گیا ہے؟ لیکن زکیہ ان کی باتوں پر مسکرا دیتی۔ وہ اپنے سینے میں چھپے اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن اس بچے کے پیچھے اس عورت کا آنا اور راتوں رات اس کی قسمت کا بدل جانا اور اپنی قیمتی مرغی کا روزانہ سونے کے انڈے دینا، ان باتوں کی وجہ وہ ضرور جاننا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات اس نے سوتے ہوئے بچوں کو وہیں چھوڑا اور چپکے سے اسی ویران اور کھنڈر نما گھر میں آ گئی۔ ایسے لگتا جیسے یہاں سے اسے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بچہ راتوں رات اس جگہ پر یا اس گھر میں کیسے آیا، وہ بچہ کس کا ہے۔ اس خالی گھر سے اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی جب اچانک اسے دھیمی سی آواز سنائی دی، رکو، میری بات سن کر جانا۔ وہ فوراً ہی پلٹی تھی، پھر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ وہی عورت جو بار بار اسے دکھائی دیتی تھی، جس کا چہرہ وہ آج تک نہیں جان سکی تھی، نقاب پوش حالت میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہی قد، وہی کپڑے، وہی ایک راز لیے گہری آنکھیں۔ کون ہو تم؟ زکیہ گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، پھر کہنے لگی، اس ویران گھر میں قید ایک بے بس جن زادی۔ میں ایک جن زادی ہوں، پچھلے 2 سالوں سے اس گھر میں قید ہوں۔ مجھے قید کرنے والا تم جیسا انسان ہی ہے۔ زکیہ جن زادی کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی تھی۔ وہ خوف اور دہشت سے کانپ کر رہ گئی۔ پھر وہ جن زادی 2 قدم اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک ہوائی مخلوق ہوں، لیکن اس وقت بے بس حالت میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھے کسی نے عمل کر کے اس گھر میں قید کر دیا ہے، صرف تھوڑی سی تمہاری مدد چاہیے۔ کس نے قید کیا ہے تمہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی، جبھی تو اس کی زبان پر یہ سوال آیا تھا۔ جن زادی اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، یہاں سے دور جنگل میں ہمارا ایک قبیلہ تھا۔ میں نے ایک جن ذات سے شادی کی اور ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں اپنی دنیا میں بہت خوش تھے۔ پھر جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ بس میری ایک خواہش تھی کہ میرا بچہ بہت خوبصورت اور صحت مند ہو۔ اس لیے میں ہر روز انسانوں کی دنیا میں آنے لگی۔ ہر وہ پھل، فروٹ، پھول، جڑی بوٹیاں استعمال کرتی جس سے میرا بچہ خوبصورت ہو جائے، لیکن میرا شوہر جنات مجھے روزانہ یہاں آنے جانے سے منع کرتا تھا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جن زادی تھی۔ وہ کہتا کہ کہیں کسی انسان کی نظر تم پر نہ پڑ جائے اور وہ تمہیں مجھ سے چھین نہ لے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں عنقریب ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، اسی لیے اپنی خوشی میں مگن ہر بات بھول گئی۔ میں ایک باغ میں کھڑی تھی جب اچانک مجھے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں سے دور ایک درخت کے نیچے کالے لباس والا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے گلے میں کالے موتیوں کی مالائیں تھیں، حلیے سے وہ ایک عامل نظر آتا تھا۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتا زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں وہاں سے دور جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اس عامل نے مجھے بالکل ساکت کر دیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے وش میں کر لیا۔ اس نے مجھے اپنا قیدی بنا دیا تھا۔ میں اس کے سامنے بری طرح تڑپتے ہوئے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔
मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं हामिला हूँ और मेरा शौहर जिन्नात के कबीले में मेरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उसे रहम ना आया और उसने मुझे अपनी कैद में कर लिया। वो मुझे अपने आस्ताने पर ले गया, कई दिन तक अपनी कैद में रखा और फिर एक दिन उसने मुझे अपने सामने हाजिर किया और फिर कहा कि मैं उससे शादी कर लूँ, क्योंकि उसे जिनजादियों से शादी करने का बहुत शौक है। मैंने उसे रोते हुए बताया कि मैं पहले ही एक जिनजात से शादी कर चुकी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो आग बगूला हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे वजूद में एक जिनजात का बच्चा पल रहा है। गुस्से में आकर वो कहने लगा कि मैं तुझे एक ऐसी जगह पर कैद कर दूंगा जहाँ से तू कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगी। वहीं पर पड़े पड़े तू बच्चा पैदा करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी, फिर जल्द ही मैं तेरे पास वापस दोबारा लौटूंगा और तुझसे निकाह करूंगा। ये कहकर उसने मुझे एक वीरान और टूटे फूटे घर में कैद कर दिया। अब मैं वहाँ दिन रात तड़पने लगी, लाख वहाँ से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो आमिल बहुत ताकतवर था। उसके शैतानी मंसूबे कामयाब हो गए। फिर एक दिन सख्त सर्दियों की रात में मैंने अपने जिनजात बच्चे को जन्म दिया। वहाँ कोई भी नहीं था, मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल अकेले थे। 2 दिन तक मेरा बच्चा इस वीरान घर में ही पड़ा बुखार से तड़पता रहा। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये यहीं बीमारी की हालत में मर जाए, मुझे किसी मेहरबान औरत का इंतज़ार करना होगा जो आकर इसे उठा ले। यूँ मैंने उसे तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया। तुम भी एक खुदा तर्स औरत थी। तुमने सब लोगों के मना करने के बावजूद उसे पालना शुरू कर दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि जब मैं सही सलामत अपने कबीले में लौट जाऊंगी तो तुम्हारी किस्मत ज़रूर बदलूंगी, क्योंकि तुमने मेरे बीमार बच्चे का ख्याल रखा है, उसे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हर रात जब चांद की 14वीं शब होती है तो मैं उस अमल से आज़ाद हो जाती हूँ, इसीलिए अपने बच्चे से मिलने तुम्हारे घर आती हूँ, उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करती हूँ। फिर जैसे ही वो शब ख़त्म होती है मैं फिर से उसी कैद में आ जाती हूँ। उस आमिल का बिछाया हुआ जाल बहुत ख़तरनाक है, न जाने वो कब मुझे इस अमल से आज़ाद करेगा। ज़किया बड़ी हैरान परेशान उस जिनजादी की कहानी सुन रही थी। फिर वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, लेकिन तुम्हारा शौहर वो कहाँ है? क्या वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आया? तो वो उदासी से कहने लगी, यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में हमारा पूरा कबीला रहता है। अगर कोई मेरे शौहर को खबरदार कर दे कि मैं यहाँ पर कैद हूँ तो शायद वो मुझे छुड़वाने आ जाए। आज तक उसे पता नहीं चल सका कि इस आमिल ने मुझे कहाँ कैद किया है। ज़किया कहने लगी, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी और तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलवाऊंगी, भले इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े। मैं उस जंगल में ज़रूर जाऊंगी जहाँ पर तुम्हारा जिन्नात का कबीला आबाद है। क्या तुम्हारी वजह से ही मेरी मुर्गी सोने के अंडे देने लगी है? क्योंकि रातों रात मेरी किस्मत जिस तरह बदली है, ऐसा लगता है इस बच्चे की वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो जिनजादी उदासी से मुस्कुराई, फिर कहने लगी, हाँ, मैंने अपनी सारी ताकत तुम्हारी मुर्गी के अंदर डाल दी, क्योंकि तुम जिस तरह से मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी और अपने घर की सारी दौलत उस पर लुटा दी, इस तरह से मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए था। ये सिर्फ उस एहसान का छोटा सा बदला है। अगर मेरा जिन्नात शौहर मेरे पास आ गया तो मैं अपनी सारी ताकतें दोबारा हासिल कर लूँगी। ज़किया उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो जिनजादी बहुत मेहरबान थी। फिर वो उससे कहने लगी, जब तक तुम्हारा शौहर लौट कर नहीं आ जाता मैं इस बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखूँगी और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। जिनजादी से वादा करके ज़किया घर लौट आई थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा दिलो जान से उस बच्चे का ख्याल रखने लगी। उसे दूर जंगलों में उसी जुन्नात के कबीले को ढूंढना था जहाँ पर जिनजादी का शौहर रहता था। उसे इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी बीवी किस कदर परेशानी और बेबसी की हालत में एक वीरान खंडर नुमा घर में कैद है, जबकि उसका बच्चा भी इंसानों के घर में पल रहा है। फिर दूसरे दिन ज़किया आधी रात को घर से निकली। उसने अपनी 12 साला बेटी को सख्ती से ताकीद की थी कि वो इस नन्हे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी। उसकी बेटी पूछती रह गई कि अम्मी तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन उसे भी कुछ ना बताया। बस्ती से वो काफ़ी आगे निकल आई थी। अच्छी तरह जानती थी कि बस्ती के पीछे एक जंगल तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर और अक्सर पीर फकीर का आना जाना रहता है। अपने दहशत ज़दा दिल को बमुश्किल संभालते, डरते कांपते वो उस जंगल में चली जा रही थी। वो काफ़ी आगे निकल आई। जंगल के बीचों बीच खड़ी थी जब उसे एक भारी आवाज़ सुनाई दी। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम?
تمہیں اس جنگل میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ گرجدار آواز سن کر خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ایک لمبا چوڑے وجود والا دیو قامت جنات کھڑا تھا جو اسے غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ میں ایک جن ذات سے ملنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہاں پر جنات کا ایک قبیلہ آباد ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا جنات ہے جس کی حاملہ بیوی کئی مہینوں سے غائب ہے۔ میں اسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جنزاد حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، کیا سچ میں ہی تم بھی یہ بات جانتی ہو؟ یہ بات سن کر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سب سچ ہے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اب وہ جنزاد اسے لے کر ایک عجیب سے گھر میں آ گیا تھا جہاں پر اس کے جیسے حلیے والے خوفناک شکل لیے جنزاد کھڑے تھے۔ سردار کہنے لگا، بولو خاتون، کیا تم سچ میں ہی اس جنزادی کے بارے میں جانتی ہو؟ ہمارے قبیلے کا ایک جنزاد بہت پریشان ہے کیونکہ وہ جنزادی حاملہ تھی جس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ راتوں رات کہاں چلی گئی تھی۔ پھر زکیہ نے شروع سے لے کر ساری باتیں اس سردار کو بتانا شروع کر دیں۔ اس جنزادی کا شوہر بھی اسی محل میں موجود تھا جہاں پر وہ سارے اس جنزادی کی کہانی سن رہے تھے۔ جنزاد اپنی بیوی کو یاد کر کے بری طرح رونے لگا، ساتھ ہی اسے اپنے بچے کا خیال بھی آیا تھا۔ پھر سردار کہنے لگا، یہ عورت تو بہت مہربان اور نیک ہے۔ اس نے کس طرح سے ایک جنزاد کے بچے کا دن رات خیال رکھا اور بیمار حالت میں اسے پال پوس کر اسے زندگی کی طرف واپس لوٹایا۔ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ہم ابھی اپنے سارے جنزادوں کو بھیج کر نہ صرف اپنے قبیلے کی جنزادی کو آزاد کروائیں گے بلکہ تمہیں بھی بہت سا انعام دیں گے۔ زکیہ بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی، اس جنزادی نے پہلے ہی اپنی ساری طاقت سے مجھ پر دولت کی برسات کر دی ہے، اب مجھے مزید کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ لیکن سردار پھر بھی نہ مانا اور زکیہ کو ڈھیروں انعام اور اکرام دے کر رخصت کیا۔ پھر جب وہ اپنی بستی کی طرف لوٹنے لگی تو حیران رہ گئی۔ اس کے پیچھے آنے والے 4 جنات تھے جو اپنی جنزادی کو لینے جا رہے تھے۔ وہ دعا کرنے لگی کہ وہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلے وہ جنات عامل کے پاس پہنچے۔ عامل اپنے سامنے 4 جنزادوں کو کھڑا دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ ان کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے اس سارے عمل کا توڑ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس جنزادی کو اس ویران اور سنسان گھر میں قید کر رکھا تھا۔ عامل نے روتے ہوئے ان جنزادوں سے معافی مانگی اور آئندہ کسی بھی جنات کو اپنی قید میں نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، تو پھر جنزادوں نے اس کی جان بخشی تھی۔ پھر جنزادی نے جیسے ہی آزادی حاصل کی تو وہ خوشی خوشی اپنے بچے کو لینے زکیہ کے گھر پہنچی، جہاں پر سفید کپڑے میں لیٹا اس کا جنزاد بچہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جنزاد نے جب اپنی بیوی اور بچے کو دیکھا تو اس کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں اس کے پاس لوٹ آئیں جس کی وجہ سے وہ ایک عرصے تک ایک ذہنی اذیت بھری زندگی گزار رہا تھا۔ آج وہ جنزادی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر جنزاد کے ساتھ قبیلے میں لوٹ رہی تھی، لیکن وہ زکیہ کا بار بار شکریہ ادا کرنے لگی جس نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ وہ اس نیک عورت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن زکیہ خود اپنے حالات پر حیران تھی کہ اس کی چھوٹی سی نیکی کا صلہ اسے لاکھوں میں ملا تھا۔ نہ صرف سردار نے اس پر انعامات کی بارش کر دی تھی بلکہ جنزادی نے بھی اپنی طاقت سے اس کی عام سی دیسی انڈے دینے والی مرغی کو اس کے لیے ایک قیمتی خزانہ بنا دیا تھا، جہاں ہر روز وہ ایک سونے کا انڈا دینے لگی تھی۔ رات بھر اس کے گھر میں عجیب سا شور سنائی دیتا رہا، لیکن پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر دوسرے دن محلے کی عورتیں آ کر اس سے پوچھنے لگیں کہ تمہارے گھر میں شور کیسا تھا؟ ہم نے تو اٹھ کر باہر گلی میں جھانکا لیکن ہمیں کوئی نظر نہ آیا، جبکہ تمہارے گھر کا دروازہ بھی بند پڑا تھا۔ زکیہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ وہ اس بچے اور اس جنزادی کی حقیقت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے گھر سے وہ بچہ بھی غائب تھا۔ اب تو عورتیں تشویش کا شکار ہو گئیں۔ پھر اس نے ان عورتوں کو جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ بچے کے اصل مالک رات کو میرے گھر آئے تو اسے لے کر چلے گئے۔ وہ بچہ ایک بہت امیر آدمی کا تھا، جبھی انہوں نے مجھے بہت بڑا انعام بھی دیا ہے۔ ساری عورتیں اس کی قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان عورتوں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ آج وہ کروڑوں کی مالک بنی بیٹھی تھی۔ اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک پرآسائش زندگی گزاری تھی۔ زکیہ اس بستی سے کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گئی، لیکن آج بھی اسی بستی کے لوگ زکیہ کو یاد کرتے ہیں
کہ کس طرح سے وہ انڈے بیچنے والی عورت ایک چھوٹے بچے کو پال کر راتوں رات امیر ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں آنے والا وہ بچہ اس قدر قسمت والا تھا کہ اس غریب اور بیوہ عورت کو کروڑ پتی بنا گیا تھا۔ آج بھی اس کا دل نرمی اور احساس سے بھرا ہوا ہے۔ جب بھی کسی چھوٹے بچے کو پھٹے پرانے کپڑے یا بھوک کی حالت میں دیکھتی ہے تو بے اختیار اسے پیار آ جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس بچے کو بھول نہیں سکتی تھی جسے بیمار حالت میں اس ویران اور سنسان گھر سے اٹھا کر لائی تھی۔ کس طرح سے وہ جن زادی کسی عورت کے منتظر تھی کہ کوئی آئے اور اس کے بیمار بچے کو اٹھا کر اپنے گھر میں حفاظت سے رکھے۔ بالآخر ذکیہ ہی وہ خوش نصیب عورت ٹھہری جس نے اس جن زادی پر احسان کیا تھا، اور پھر قسمت نے بھی اس پر مہربانی کی۔ جبھی تو اس بیوہ اور غریب عورت نے بڑے آرام سے اپنے سارے بچوں کو پال پوس کر جوان کر لیا تھا۔ اب وہ عیش سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔